अस्सलाम वालेकुम। जुम्मतुल मुबारक के मुक़द्दस दिन आज पाकिस्तान की बड़ी अदालत के बड़े जज ने बड़े लीडर के हक में फैसला दे दिया है। गैर मुतवक्को फैसला हुआ है, उम्मीद नहीं थी ऐसी। बहुत ही खास व्लॉग होगा ये, मुकम्मल व्लॉग मेरे साथ देखिएगा। इसमें न सिर्फ हम इसके इमरान खान के दीगर केसेस का भी कुछ तस्करा करूंगा। लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मैं ये वीडियोस अपने फेसबुक पेज पे भी अपलोड करता हूं, तो वहां भी आप देख सकते हैं। बगैर किसी तवक्कुफ के मौजू पर बात करेंगे। आज जुम्मतुल मुबारक का मुक़द्दस दिन था। सुबह के व्लॉग में मैं मायूस था, मुझे उम्मीद नहीं थी इस तरह भी होगा, क्योंकि जो तासुर बन रहा है पाकिस्तान की अदलिया का, जो हमारे जज साहबान करते रहे हैं, जो माजी के जुम्मतुल मुबारक के दिनों में फैसले हुए थे, वो तो आपको भी पता है, मैं क्या कहूँ उस पर। बहरहाल पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने साइफर केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और साबिक वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर कर ली है। अदालत ने मुल्ज़मान को 10-10 लाख रुपए के जमानती मचकले जमा करने का हुक्म दिया है। शाह महमूद कुरैशी के वकील अली बुखारी का कहना था कि शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ जितने भी केसेस थे उनमें वो जमानत पर हैं और एक साइफर केस ही बाकी था जिसकी बुनियाद पर वो जेल में थे। इमरान खान को अभी 2 मजीद केसेस, तोशाखाना केस और 190 मिलियन पाउंड वो अलकादर यूनिवर्सिटी वाला वो केस है, वो अभी इमरान खान ने निपटाने हैं। अच्छा, समाअत के दौरान कायम मकाम चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमीशन को तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन हुकाम को पीटीआई की लेवल प्लेइंग फील्ड की दरख्वास्त की समाअत के हवाले से तलब किया था और जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया कि क्या सेक्रेटरी खारजा ने वज़ीर-ए-आज़म को बताया था कि ये दस्तावेज पब्लिक नहीं करनी। साइफर मामले पर गैर मुल्की कुव्वत को कैसे फायदा पहुंचा। जस्टिस अतर मिनल्ला का तो आज क्या बात थी भाई। उसका कहना था कि जो दस्तावेजात आप दिखा रहे हैं उनके मुताबिक तो गैर मुल्की ताकत का नुकसान हुआ है। क्या हुकूमत 1970 और 1977 वाले हालात दोबारा चाहती है। निगरान हुकूमत ने आपकी जमानत की मुखालफत करने की हिदायत की है। हर दौर में सियासी रहनुमाओं के साथ ऐसा क्यों होता है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म के जेल से बाहर आने से आपको क्या नुकसान होने लगा है। जस्टिस अतर मिनल्ला का कहना था कि इस वक्त सवाल आम इंतखाबात का है। इस वक्त चेयरमैन पीटीआई नहीं, अवाम के हकूक का मामला है। अदालत बुनियादी हकूक की मुहफ़्फ़ज़ है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म पर जुर्म साबित नहीं हुआ, वो तो मासूम है। अच्छा, अब सादिक और अमीन के साथ इस जज ने, अतर मिनल्ला ने, इमरान खान को मासूम भी करार दिया है। सुनते जाएं, शर्माते जाएं, घबराएं नहीं। साइफर केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक के लिखे फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने हैरानगी का इज़हार किया। अब ये आमिर फारूक है, इस पे बार बार एतराजात किए हैं पीटीआई ने, इमरान खान ने, कि ये जज नवाज शरीफ का खरीदा हुआ है, ये गलत फैसले देता है, हमें इस पर नहीं है एतमाद। तो इस्लामाबाद तो हाई कोर्ट के और जजेस भी हैं। हर केस आमिर फारूक की अदालत में क्यों जाता है। हर केस इमरान खान के केस का फैसला, उसने एक जज को, खातून जज थी, उसने जज को कोई धमकी नहीं दी, उसने जज को कोई गाली नहीं दी। इमरान खान ने सिर्फ ये कहा कि ये जो खातून जज है इसने ये फैसला सही नहीं दिया। तो वो तो मेरे खिलाफ, किसी भी आदमी के खिलाफ जज फैसला देती है तो वो आगे से ये कह सकता है कि ये मेरे हक में फैसला नहीं हुआ, उसमें खराबी हो सकती है, उस पर तनकीद की जा सकती है, इसमें गुनाह क्या है। उस जुर्म में उन्होंने कहा कि इसने खातून जज की इमरान खान ने तौहीन कर दी थी। इमरान खान ने गुनाह कोई नहीं किया, फिर भी जाके अदालत में जाके उसका तुमसे माफी मांगी, खुदा के लिए मोहतरम मुझे माफ करो, मुझसे गलती हो गई है, नहीं कहना चाहिए था। अभी तक वो फैसला, हालांकि बात खत्म हो गई। अगर इमरान खान से मुंह से कोई गलत लफ्ज निकल गया तो उसने माफी मांग ली, बात खत्म हो गई। देखें, मैं आपसे मुखातब हूं, मैं स्क्रिप्टेड व्लॉग्स नहीं बनाता। मैं आपके जो मैं महसूस करता हूँ, अपने जो मेरे ख्यालात हैं, जो मेरा तजिया है, वो सियासी हवाले से आपकी खिदमत में रखता हूँ। अब स्लिप ऑफ टंग हो सकता है कोई मैं ऐसा जुमला बोल जाऊँ, गैर इरादी तौर पर गलती से बोल जाऊँ
جو مناسب نہ ہو سکتا ہے میری انٹینشن وہ کہنے کی نہ ہو، میں وہ کہنا نہ چاہتا ہوں لیکن میرے منہ سے نکل گیا، تو اس کا علاج کیا ہوگا؟ میں اپنے دیکھنے والوں سے، اپنے دوستوں سے، اگر کوئی دوست ہرٹ ہوا ہے، میں آپ سے معافی مانگوں گا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے اپنی، کیونکہ میں خود دیکھوں گا مجھے پتہ لگ جائے گا، میں خود اپنے ولاگ کو دوبارہ دیکھوں گا مجھے پتہ لگ جائے گا مجھ سے غلطی ہو چکی ہے، تو اس غلطی کا کیا ہوگا مداوع؟ یہی ہوگا، میں آپ سے معافی مانگوں گا کہ بھائی مجھ سے یہ کلمات غلط کہہ دیے گئے ہیں، میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ اس کے بعد اور کیا ہو سکتا ہے؟ آپ مجھے پھانسی لگا دیں گے۔ اگر میرے منہ سے کوئی غلط لفظ نکلے تو آپ کا کیا خیال ہے؟ اس کی کیا سزا ہے کہ میرے دیکھنے والے، میرے سننے والے، مجھ سے محبت کرنے والے، بھلے مجھ سے نفرت کرنے والے، تو اس کی مجھے جان سے مار دیں گے؟ اس سے چھوٹی موٹی باتوں کا یہی ہوتا ہے، معافی کر لی، معذرت کر لی۔ اگر آپ سڑک پہ جا رہے ہیں، کسی سے ٹچ ہو گئے، دھکا لگ گیا، کچھ ہو گیا، تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ معاف کیجئے گا، میں جان بوجھ کے تو کرتا بھی کوئی ایسی حرکت نہیں ہے۔ تو یہ ہوتا ہے معاملہ۔ اب یہاں پر عمران خان نے اس خاتون جج سے معافی مانگ لی کہ محترمہ ہو گئے، اس کے باوجود وہ کیس ابھی تک لٹکا ہوا ہے، اب کل پھر ہو جائے گا۔ اور یہ جسٹس عامر فاروق کتنا گھٹیا اور غلیظ آدمی ہے کہ اس کے فیصلوں کو دنیا لعن طعن کر رہی ہے اور اس سے نظر نہیں آ رہا اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ عمران خان کے بغض میں اس حد تک گیا ہے۔ اور وہ جسٹس جو ہمایوں دلاور تھا، اس نے تو اپنے فیس بک پیج پہ انتہائی نازیبا اور گھٹیا قسم کی وہ پوسٹیں لگاتا تھا، جیسے ٹین ایجر، لچے لفنگے بچے جیسے کرتے ہیں آج کل کے، اپنے مخالف کے خلاف وہ تصویریں، یا بیہودہ قسم کی خواتین کی اچھی بری، میں ان موضوعات پہ بات ہی نہیں کرنا چاہتا، اور اس طرح کی حرکات کرتے ہیں۔ تو وہ ہمایوں دلاور اتنا گھٹیا اور غلیظ آدمی تھا کہ وہ عمران خان کی، کبھی خواتین کی بیہودہ قسم کی، آدھی ننگی قسم کی ایسی تصویریں لگاتا تھا، جو بعد میں اس نے ہٹائی ہیں اپنے پیج سے، اپنے فیس بک کے آئی ڈی سے، تو وہ نکالی جا سکتی ہیں۔ سائبر کرائمز میں جائیں، آپ وہ پوسٹیں دوبارہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ہمایوں دلاور نے کیا گل کھلائے تھے اور کیا گھٹیا قسم کی حرکات کی تھیں۔ تو اب انصاف کہتے ہیں وہ ہوتا ہے جو نظر آئے، سوری معذرت، یہاں پر انصاف ہوتا کبھی نظر نہیں آیا۔ اس وجہ سے لوگوں کا عدلیہ سے، عدالتوں سے بالکل اعتماد اٹھ چکا ہے پاکستان میں۔ اب یہ اعتماد بحال کرنے کے لیے کچھ اچھے فیصلے لازمی کرنے ہوں گے، لوگوں کو مطمئن کرنا ہوگا، ملک کے عوام کو مطمئن کرنا ہوگا، ادروائز کچھ بھی نہیں بنے گا۔ یہ اس ولاگ میں نے یہ کہنا تھا۔ اچھی خبر ہے، پی ٹی آئی کا وہ لیڈر ہے عمران خان، ایک بڑا لیڈر ہے، اور اس کو ضمانت ملنی چاہیے تھی۔ اور اس پر پہلی بات تو یہ ہے کہ اتنا عرصہ اس کو بے گناہ جیل میں رکھا ہے اور اس کو ہیرو بنایا، چلو اس سے عمران خان کو کافی فائدہ ہوا ہے۔ پہلے جن لوگوں نے نہیں دینا تھا اب وہ بھی اس کی حمایت کریں گے۔ اس حوالے سے سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ سے متعلق تحریک انصاف کی شکایت پر الیکشن کمیشن اور حکومت فوراً اس کے ازالے کی ہدایت کرے۔ جی ہاں، یہ بھی کہا ہے، ذرا سنیے گا غور سے۔ عدالت نے قرار دیا ہے کہ بظاہر تحریک انصاف کا لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کا الزام بالکل درست ہے۔ پی ٹی آئی کے لیول پلینگ فیلڈ کو نہ فراہم کرنے کی درخواست پر سماعت قائم مقام چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کی ہے، اور جسٹس منظور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ بھی اس کا حصہ ہیں۔ جسٹس اطہر من اللہ نے جو ریمارکس دیے ہیں ان میں اس نے کہا ہے کہ بظاہر لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کا الزام بالکل درست ہے۔ اب بتائیں جی، سپریم کورٹ کا قائم مقام چیف جسٹس بھی اس بات کی تصدیق کر رہا ہے۔ کون ہے جو پھر عدل اور یہ لیول پلینگ فیلڈ نہ دینے کے راستے میں دیوار ہے؟ یہ بھی ایک ٹاپک ہے۔ میں نے کچھ سوالات اٹھائے ہیں، آپ اپنے کومنٹس میں عقل کل نہیں ہوں تو مجھے آپ اپنی رائے سے بھی ضرور آگاہ کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے میں غلطی پر ہوں، ہو سکتا ہے میری سوچ غلط ہو، تو آپ میری رائے غلط ہو، آپ دوستوں سے جو مجھے دیکھتے ہو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں، اور سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے فیڈز بیک میں آپ مجھے بتائیں یہ جو سوالات ہیں یہ عدلیہ کے حوالے سے آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ نیکسٹ ویلاگز میں مجھے آسانی ہوگی آپ کے ساتھ مزید اچھی معلومات شیئر کرنے میں۔ دوسرے میں آپ سے یہ بھی ریکویسٹ کروں گا، میں نے الیکشن 2024
سیریز کے ریزلٹس کے حوالے سے ایک سیریز بنائی ہے 16-17 ایک ساتھ پر، وہ ساری کی ساری ایک ساتھ میں نے اپنی پلے لسٹ میں ڈال دی ہیں، آپ وہ ساری ایک ساتھ ضرور دیکھیں۔ اس میں پاکستان کی قومی اسمبلی کے تمام حلقوں کا مکمل تفصیل کے ساتھ ذکر ہے، کس حلقے میں کیا توقعات ہیں۔ اچھا، ان ویلاگز میں یہ پرائمری ویلاگز ہیں جو میں نے الیکشن کے تناظر میں 2018 کے الیکشن کے تناظر میں اور موجودہ معروضی حالات کے حوالے سے بنائے ہیں، یہ فائنل نہیں ہے، ابھی بہت کچھ ہونا ہے۔ ابھی الیکشن میں کیا کہتے ہیں، ہنوز دلی دورست، ابھی الیکشن ہونے میں وقت ہے، تو میں بہت جلد انشاءاللہ ایک دوست نے یہ فرمائش بھی کی ہے، ہاں آپ کو یہ بھی انہوں نے کہا جی کہ صوبائی اسمبلی کے حلقوں کے بارے میں بھی اسی طرح آپ بنائیں، یہ اپریشیٹ بھی کیا ہے۔ میں آپ کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مشکور ہوں، میں آپ کی زبان ہوں، میں کوشش کرتا ہوں، آپ یقین کیجئے میں کوشش کرتا ہوں پاکستان کے غریب کی آواز بنوں، پاکستان کے مظلوم کی آواز بنوں، پاکستان کے حری کی آواز بنوں، پاکستان کے کسان کی آواز بنوں۔ اسی وجہ سے میں فیس بک پہ بلکہ اور یوٹیوب پہ یہ چینل ہے ہی اس کاز کے لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے ملک کا نوجوان جاگے، میرے ملک کا نوجوان کم از کم اپنے انسانی حقوق کی اسے پہچان ہو کہ میں انسان ہوں اور میرے یہ بنیادی انسانی حقوق ہیں اور ریاست مجھے یہ حقوق دینے کی ذمہ دار ہے۔ اگلے ویلاگ میں نے بلوچستان پر بھی بات کرنی ہے، وہ ویلاگ بھی بہت خاص ہوگا اس کے بعد، اور نون لیگ کے حوالے سے بھی کچھ باتیں کرنی ہے، خاص طور پر فیصل آباد کے حلقوں کی جو جن لوگوں کو ٹکٹ دیے ہیں، بڑی دلچسپ صورتحال ہے۔ طلال چودھری کو ٹکٹ نہیں ملا، طلال چودھری پر ایک خاص ویلاگ آنے کو ہے، جمع رہیے میرے ساتھ، انشاءاللہ ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ آپ کا محافظ و نگہباں ہو۔ السلام علیکم۔